بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک بہت اہم اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسرائیل اور ایران کی جنگ بند کروا دی ہے، وہاں سیز فائر کروا دیا ہے۔ یہ اگلے 6 گھنٹوں میں یہ سیز فائر ہو جائے گا اور یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اور یہ ایک بڑی دنیا کے لیے ایک بڑی پیسفل بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ جو اعلان کیا ہے اور خاص طور پر اسرائیل اور ایران کو کہا ہے کہ گاڈ بلیس، کہ آپ بہت بہادر قوم ہیں اور بڑی آپ کی فورسز بڑی بہادر ہیں، آپ نے بڑی جانفشانی سے یہ لڑائی لڑی، لیکن ہم نے یہ لڑائی بند کروا دی۔ یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح پاکستان اور انڈیا کا ہوا کہ انڈیا نے ریکویسٹ کی اور پاکستان نے ان کے کہنے میں لڑائی بند کر دی۔ تو یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے یہ کہ یہ اپنے آپریشن روم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں صرف چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں جب انہوں نے بمبار B-2 کا اعلان کیا اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور وہاں یہ اعلان ہوا کہ ہم نے حملے کرنے ہیں۔ پھر یہ 7 جہاز گئے اور 18 گھنٹے کی مسافت کے بعد یہ وہاں پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے خاص جگہ پر 3 جگہوں پہ بمباری کی اور وہ ایک خاص پن پوائنٹ تھے جہاں پر یہ بمباری ہوئی اور تینوں جوہری جو پلانٹ تھے ایران کے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور پھر یہ بالکل آرام سے واپس آ گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور اس کو پوری دنیا نے بہت لے دے کی کہ یہ صدر ٹرمپ کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا بغیر کسی مشورے سے، نہ کوئی سیکیورٹی کونسل انوالو ہے، نہ کوئی یورپین کونسل انوالو ہے اور کوئی دنیا کے ملک انوالو نہیں ہے، اور یہ اکیلے ہی انہوں نے سارا کارروائی کی اور اس کے بعد یہ واپس بھی آ گیا اور ایران نے اس کے بدلے میں اعلان کر دیا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم یہ وہ قوم ہے کہ ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے، نہ اسرائیل کا نہ امریکہ کا۔ پھر انہوں نے اسی غصے میں آ کر بلکہ انہوں نے قطر کو یہ کہہ دیا کہ ہم امریکی اڈوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے اپنے آدمی بلوا لیں یا انہیں جو بھی ہے کہ ان اڈوں پر کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے پیغام بھی پہنچوا دیا اور پھر وہاں قطر پر میزائل بھی مارے اور کوئی نقصان تو نہیں ہوا کوئی، لیکن میزائل مارے۔ ادھر اسرائیل اور ایران میں زبردست جو انہیں چند گھنٹے ملے ہیں، صدر بش نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنا شوق پورا کر لیں، آپ اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اپنی جتنی بمباری کرنا چاہ رہے ہیں کر لو اور جتنے آپ راکٹ اور ڈرون وغیرہ استعمال کرنا چاہیں کر لو، اور ایران کو بھی کہا ہے کہ اپنے جتنے میزائل اور جو تمہارے پاس ہے اسلحہ اپنا پورا شوق کر لو اور اس کے بعد آپ سیز فائر کر لیں۔ اور یہ ان کا آپس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب یہ پوری دنیا کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اور یہ صرف چند گھنٹوں کی اور اگلے بات ہے کہ جس سے یہ پیس آ جائے گا۔ یہ صدر ٹرمپ بش کا ایک عجیب طرح کا یہ طریقہ کار ہے۔ پہلے تو بڑا دبایا کہ ہم ایران کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ملیمیٹ کر دیں گے، ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا دکھایا بھی کہ ابھی یہ کیا اس کے بعد، اور یہ بھی کہا، یہ بھی کہلوایا گیا کہ ہم آپ کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی ہم شہید کر دیں گے۔ اور اس سے چند دن پہلے انہوں نے ایک جو ان کی انٹیلیجنس کا جنرل تھا اس کو بھی شہید کر دیا تھا۔ اب انہوں نے پوری دنیا کو یہ کہا کہ گاڈ بلیس، گاڈ بلیس، گاڈ بلیس، اور میں نے یہ سارا کام کر دیا ہے۔ یہ اب آئندہ جو ہوگا یہ ایک گولڈن پیریڈ ہوگا پیس کے لیے، اور اس میں یہ دونوں قومیں اپنے عوام کے لیے
اپنے ملک کے لیے ایک کام کریں. خاص طور پر انہوں نے ایران کے لیے کہا کہ وہ اپنے بندوں کے لیے، اپنے پیس کے لیے، ہمیں کوئی رجیم چینج کا شوق نہیں ہے. جو ایرانی قوم کو پسند آئے وہ اپنی طرز حکومت کو پسند کر لیں اور وہ اس کو چلائیں. یہ اس طرح کے معاملات صدر ٹرمپ نے یہ کہے اپنی اسپیچ میں، اور یہ بڑا ایک عجیب انہونا واقعہ ہوا ہے یہ. اور ادھر زبردست اس وقت دونوں ملک اپنے پوری زور آزمائی کر رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے راکٹ، اپنے یہ میزائلز، ادھر وہ اپنے جہاز اور اپنے جو ہے ڈرونز اور بھی جو اسلحہ ہے وہ پوری طرح استعمال کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹے ہیں تمہارے پاس، یہ اپنا شوق پورا کر لیں. تو صدر ٹرمپ نے جیہوں کو خاص طور پر اس کی بڑی ہمدردیاں ہیں. اور یہ کوئی بڑی یہ مختلف الجزیرہ میں اور دوسری بھی جگہوں پہ آیا ہے کہ کوئی خاص سیکرٹس ہیں کہ جو صدر بش کے اس کے پاس ہیں، اور ادھر رشین پوٹن کے پاس بھی کوئی ایسے سیکرٹ ہے. جب ان سے یہ بات کرتے ہیں تو یہ اپنا صدر ٹرمپ صاحب نرم پڑ جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسے راز ہیں جو ابھی تک افشا نہیں ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے افشا ہو بھی چکے ہیں جو میں اس وقت آپ کو بتانا نہیں چاہتا. مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں کچھ ایسی باتیں کروں جو نامناسب ہوں، اور وہ میرا یہ ہمارا اس چینل کا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم یہ ایسی باتیں کریں. آلدو صدر بش نے یہ جو کام کیا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان کا بھی اس میں بڑا زبردست رول ہے. جب پاکستان نے وہ بم پڑے، جب انہوں نے وہ ایران میں بم 3 جگہوں پہ چلائے، تو پاکستان نے پوری بلند آواز سے یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، امریکہ کے خلاف ہیں، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں کہ انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اور اس طرح کا جو بھی ہے انہوں نے اپنی پوزیشن کو بڑا سیف رکھا. حالانکہ پاکستان پہلا ملک تھا جو اسے پیس کے ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا تھا. اب تو اس کو کویت اور سعودی عربیہ اور یہ سارے ملک جو ہیں یہ اس کے لیے اس کو پیس ایوارڈ دینے کے حامی ہوں گے. تو میں تو اس کو ایک خوش آئند سمجھتا ہوں اگر اس پہ عملی جامہ ہو جائے. لیکن اللہ کرے یہ کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی بات نہ نکل آئے. لیکن فی الحال تو اس وقت یہ ایک بہت اچھے لائن پر جا رہا ہے، اور دونوں ملکوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ پیس فار اگلے ہمارے 6-7 گھنٹوں میں ہماری یہ لڑائی بند ہو جائے گی. اور خاص طور پر امریکہ نے اس پر پورا شد و مد کے ساتھ پوری دنیا میں یہ مبارکباد کے پیغامات بھیج دیے. بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ پیغامات دے دیے کہ میں نے یہ کام کروا دیا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آگے گولڈن پیریڈ شروع ہوگا یہ امن کا، اور اس میں ہماری یہ خواہش ہوگی یہ اٹامک کو ہم ہمیشہ سے ڈسکریج کرتے آئے ہیں اور ڈسکریج کریں گے. اب جنہوں نے بنا لیا ہے، لیکن ہم آئندہ کے لیے ہم کوشش کرتے جائیں گے کہ یہ ایسا ہتھیار نہ بنائے جائیں جس سے انسانیت مکمل تباہ ہو جائے. تو یہ تھی میری آج کی جو یہ ویلاگ، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. تو ہمیں یہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائبس کریں. یہ بھی تازہ ترین ہیں، یہ جو ابھی خبریں چل رہی ہیں یہ الجزیرہ پر، اور یہ باقی جو یورپین ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں اور جو دوسرے ہیں. اور امریکہ، آپ انڈیا کا رول دیکھیں کہ انڈیا جب یہ نیٹو کی جب کانفرنس ہوئی تو اس میں انڈیا نے وہاں خاموش رہا، اب کچھ نہیں بولا. اور پاکستان نے وہاں بڑی بلند آواز میں کہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن
لیکن انڈیا نے کوئی لفظ نہیں بولا. اور اس کے بعد شنگھائی کانفرنس میں بھی یہ اسی طرح ہوا کہ وہاں شنگھائی کانفرنس میں بھی پاکستان نے بڑے زور و شور سے یہ مسئلہ اٹھایا، لیکن انڈیا نے کوئی رول ایسا ادا نہیں کیا. اس نے بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ ہوا یہ انٹرنیشنل رول کے حساب سے ہوا ہے. یہ کون سا انٹرنیشنل رول یہاں انسانوں کی اور کہ کوئی انسانوں کی کوئی عزت و وقار یا اس کی زندگی کو ضمانت ہی نہ ہو. تو یہ کیا انٹرنیشنل لا ہے؟ یہ سارا کچھ دن بدن جو انہی لوگوں نے یہ یورپینز اور امریکنز اور اس طرح یہی انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو بنایا تھا، اور یہی لوگ اس قانون کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ایک اچھی سائڈ پر، اچھی لائن پر یہ سلسلے چلے جائیں، اور جہاں یہ جنگ ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوں گے ان کو ری اسٹیبلش کرنا، ان کو نئے سرے سے وسائل مہیا کرنا. خاص طور پر ایران کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے. ایران واحد ملک ہے جس کا کوئی بھی ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں نا. اب ایران کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھی بنائے، دوست بنائے، تاکہ وقت پہ اس کے کام آ سکیں. میری طرف سے خدا حافظ، السلام.